بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 13 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کریں گی تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی جلدی کامیابی ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ تو آج اتوار والے دن یعنی کہ 13 رمضان کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، وہ مقصد، وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا بہت خاص الخاص عمل آپ کو بتاؤں گی، جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کے اندر رحمتیں بارشوں کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مانگو، سوال کرو، میں اس مہینے میں عطا کروں گا۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، آنکھیں، کان، ناک، دل، زبان، ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں۔ خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور نماز تراویح پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ سحری افطاری میں بندے پر رحمتوں کی بارش ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے۔ گڑا گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، تمام مسلمان مرد عورتوں کی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور اس کی جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ماہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، جو رمضان میں نوافل پڑھتے ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو اسی لیے جنتی بھی رحمت پالی جائے، اتنی ہی انسان کو فیض برکات پورا سال ملتی رہتی ہیں۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا، کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو قبول کرنے والا؟ آج کا وظیفہ میری بہن، بیٹیوں، ماں اور بزرگوں کے لیے ہے، جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں، آپ جلد سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ جلدی کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو آج اتوار 13 رمضان مبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ دن قسمت والے کو ملتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، مقدر والا ہے وہ انسان جو کہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت، برکت بے پناہ، ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ 3 مہینوں میں جو بندہ پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگوں نے لاپرواہی سے گزارا۔ تو میری پیاری بہنوں، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا آج موقع مل رہا ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا ذوالجلال اکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کے لیے بیٹھا ہے، تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج جو میرے بہنیں بیٹے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جو رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، کاروبار کے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی محبت کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ
یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو آج ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو آج 13 رمضان المبارک اتوار کے پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس وقت جہاں چاہے وقت مل جائے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا ذوالجلال اکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی بہت برکت اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، آپ رزق و دولت جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ آج مانگ رہے کیونکہ آج 13 رمضان مبارک اتوار کا دن ہے، رمضان کی قبولیت کی گھڑی ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آج موقع مل رہا ہے رمضان میں۔ یا ذوالجلال اکرام پڑھ کر بے کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ اب آپ نے اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق اب ختم، آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب الکریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بھی بن جاتا ہے۔ آج میں اپنی تمام بہنیں، ماؤں، بیٹیوں کے منہ سے نکلی آپ کی جو بھی دعا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی کوئی حاجت ہو پوری نہیں ہوتی، اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ استغفار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھتے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہے تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکھتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہ کیا ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی ہے، یا جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ آپ کو سب پتہ ہو، تو بس آپ نے استغفار پڑھتے ہوئے اپنے صغیر اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا ذوالجلال اکرام کا پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال اکرام ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ سجدے میں جا کر یا ذوالجلال اکرام پڑھیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذوالجلال اکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، پہلا وظیفہ استغفار کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر دوسرا وظیفہ یا ذوالجلال اکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کے ساتھ انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ پھر تیسرا آج کا جو وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد رزق دولت کا سیلاب آ جائے گا، 13 رمضان مبارک اتوار کے دن کسی لمحے بھی
किसी भी वक्त तन्हाई में बैठ कर ये आयत मुबारक आपने पढ़नी है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। सिर्फ आपने इसको 33 मरतबा पढ़ना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सिर्फ आपने 33 मरतबा पढ़ना है। मेरी प्यारी बहनों, ये आयत रहमत लेने के लिए सबसे बड़ा जरिया आपने ये आयत करीमा 33 मरतबा पढ़कर दुआ करनी। जहाँ रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए रहमत है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमत। रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। जब आप इसको 33 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला पर आप पर रहमतों का नज़ूल भी फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करता चलेगा। आज ये 3 वजीफे बताए के तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। घर में रिस्क दौलत का इंशाअल्लाह सलाब आ जाएगा। आप ये वजीफा किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। आपकी दुकान है, दफ्तर है, सफ़र है, तक कहीं चलते फिरते भी पढ़ोगे तो इस वजीफे का इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मेरी प्यारी बहन, बस इतनी सी गुजारिश है कि आज के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। सातों आसमान और ज़मीनों का रिस्क आपके पास खुद चल कर आ जाएगा। अब वजीफा मुकम्मल हो गया। मेरी प्यारी बहनों, इसको आपने यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है, क्योंकि जब तक आपको यकीन कामिल नहीं होगा तो फिर वजीफ़ा असर नहीं करेगा। वजीफ़ा मुकम्मल करने से पहले आपने दुरूद पाक फिर लाजमी पढ़ना है, जितना आपने पहले शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल होने के साथ अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार आपने तौबा करते रहना है। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिल जाए तो रब्बे करीम ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली है। फिर जिद करके जो भी अल्लाह ताला से जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, तो मेरा रब झोलियां भर भर के अता करेगा। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया है, आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब रब से इनाम लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाए, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे नबी के सदके मांगे। हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन के सदके मांगना। जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। अगर मुझसे कहीं गलती हो गई तो मैं तहे दिल से आपसे माजरत खा हूँ। मेरी प्यारी बहनें, मेरी वीडियो दूसरी बहनों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।